ایک جملہ اور اعلی نظر کے حوالے کر رہا ہوں. محترم میرے بھائی جاکر فاروقی صاحب کی تشریف فرما ہے. تورات آئی کتاب کی شکل میں, انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں, زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں, وہ کتاب کی شکل میں نازل ہوئی. موسیٰ کو حضور پہ آئیے تورات دوں گا, عیسیٰ اپنے معبد خانے میں تشریف لائیے انجیل دوں گا, داؤد اپنے معبد خانے میں آئیے زبور عطا کروں گا کتاب کی شکل میں. وہ کتاب کی شکل میں آئیں, آ کر بکھر گئی. قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا, بکھر کر آیا. واہ سبحان اللہ. کبھی کوئی سورت آئی, کبھی کوئی آیت آئی, کبھی پارے کا کوئی حصہ آیا. وہ کتاب کی شکل میں آئی, آ کر بکھر گئی. یہ بکھر کر آیا, ایسا جڑا, اب قیامت تو آ سکتی ہے, اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. اور قرآن کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کہتا ہے جو میرے سینے میں آئے, جو میرے سفینے میں آئے, جو میرے قرینے میں آئے, میں اسے دنیا کے گٹاٹوں اندھیروں سے اٹھا کر بام سریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہوں. قرآن میرے آقا کا وہ معجزہ ہے, میرے آقا کا وہ معجزہ ہے قرآن. میں اب وقت زیادہ نہیں ہے, ورنہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کا ایک لکھی ہوئی روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں. چلو 2-4 منٹ تو ہوں گے نا, مجھے برداشت کر لیں گے. جی جی جی. حضرت اکاڑوی جیسے یعقوب حسین فاروقی صاحب یہاں پہ نظم پڑھ رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری کونسل کا منشور بھی ہے کہ بین المذاہب ہم آنگی ہونی چاہیے. حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ لکھتے ہیں کہ یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی نے ایک اجلاس رکھا اور انہوں نے سوچا کہ یار ہر وقت جھگڑے ہوتے ہیں مذہب کے نام پر, تو کیوں نہ تمام مذاہب کو ایک مذہب پر لایا جائے. یہ سوچنے کے بعد انہوں نے ایک یہودی دانشور بلا لیا, ایک عیسائی دانشور بلا لیا اور ایک مسلمان دانشور بلا لیا. مذاہب تو اور بھی ہیں, آپ نے یہ 3 کیوں بلائے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ 3 وہ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے, آسمان سے آیا. تو ان تینوں سے بات کر لی جائے کہ یار ایک مذہب پر آ جاؤ. 2 حضرات جج بن گئے, سامنے 3 دانشور بیٹھے ہیں. میں صرف ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. وہ جج ان سے سوال کرتا ہے, جج کہتا ہے کہ مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو, تو تم تینوں بتاؤ تمہارا مذہب کس نبی سے منسوب ہے. یہودی نے کہا ہمارا مذہب حضرت موسیٰ سے منسوب ہے, اللہ کے نبی گزرے ہیں. عیسائی نے کہا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے, اللہ کے نبی گزرے ہیں. مسلمان نے کہا ہمارا مذہب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے, اللہ کے نبی ہیں. اچھا ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہے, ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسلک ہے. یہ سوال بڑا دلچسپ تھا. جج پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ واہ سبحان اللہ. میں بالکل بھی محنت نہیں کروں گا کہ آپ سبحان اللہ. یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ یہودی نے کہا موسیٰ کا دور ہے, عیسائی نے کہا عیسیٰ کا دور ہے, مسلمان نے کہا ہمارے نبی کا دور ہے. جج نے کہا یوں نہیں, بات ہوگی دلیل سے, اور دلیل کے طور پر آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اللہ نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے. اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا, اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے. آپ بھی جب موجود ہوں گے تو سنا دیں. صاحبان توجہ ہے؟ جی جی ہے. بات ہوگی دلیل سے. اللہ ہر نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے. اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا. مثال کے طور پر اگر حضرت موسیٰ کا ڈنڈا آپ کو مل بھی جائے, آپ اس سے تو معجزہ نہیں دکھا سکتے. اگر حضرت سلیمان کی انگوٹھی آپ کو مل بھی جائے, آپ اسے پہن کر درندوں سے, چوپاؤں سے, پرندوں سے باتیں نہیں کر سکتے, وہ ان تک مخصوص تھی. اگر حضرت سلیمان کا تخت آپ کو مل بھی جائے, آپ اسے لے کر ہوا کے دوش پہ نہیں جا سکتے. تو اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا, اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے.
خاموش ہیں. اسلام آباد والوں آپ خاموش رہو, آپ کی مرضی, بولو آپ کی مرضی, نہ بولو آپ کی مرضی. دونوں خاموش ہیں. مسلمان کی باری آئی تو مسلمان قرآن اٹھا کے کہتا ہے یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے. سبحان اللہ. واہ. میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے. کل بھی اثر رکھتا تھا آج بھی اثر رکھتا ہے. کل بھی تاثیر رکھتا تھا آج بھی تاثیر رکھتا ہے. کل بھی دل بدلتا تھا آج بھی دل بدلتا ہے. کل بھی عقیدے سنوارتا تھا آج بھی عقیدے سنوارتا ہے. کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے آج بھی اس کے کروڑوں حافظ ہیں. کل بھی اس کے ہزاروں عالم تھے آج بھی اس کے لاکھوں عالم ہیں. کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا آج بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا. کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے. تو یہ معجزہ بتا رہا ہے یہ دور میرے نبی کا دور ہے. سبحان یہ اللہ. زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے. یہ وقت میرے نبی کا وقت ہے. قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے. چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا. گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو. رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا. موجوں کی روانوں میں تراتوں میں بہر میں خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا. مسجد ہو کے محراب منبر کے مصلی ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا. کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا. سبحان اللہ. بس جتنی دیر برداشت کیا ہے اتنی دیر ہی اور برداشت. قرآن لاریب کتاب ہے بے شک. بے عیب کتاب. اس کا دعویٰ ہے نہ ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. میں دنیا کے گٹاٹوپ اندھیروں میں جو پھنسی ہوئی اور دلدل میں پھنسی ہوئی ہے وہ اگر میرے قریبی میں آ جائے قوم تو میں اسے بام سریہ تک پہنچا دیتا ہوں. اعلی نظر کے حوالے ایک اور جملہ عظمت قرآن پر اور علماء کرام کی کثیر تعداد ہے تو یوں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جیسے میں سبق سنانے چلا ہوں. قرآن کیا ہے سوال کیا. اللہ رب العزت نے صرف 3 جملوں میں بات بیان فرمائی. مولانا طاہر پیر صاحب صرف 3 جملوں. اللہ قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. صرف 3 جملے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. میں صرف اس میں سے پہلا لفظ لے رہا ہوں. ہدی للناس ہدایت ہے انسانوں کے لیے. بے شک ہدایت ہے انسانوں کے لیے. جو مجھے سنتے رہتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اگر توجہ رکھیں گے تو میں ایک لفظ سے اگلا لفظ اسے پڑھوتا چلا جاؤں گا. ہدایت ہے انسانوں کے لیے. انسان کیا ہے؟ 2 چیزوں کا مرکب ہے. ایک ہے جسم ایک ہے روح. جسم کا تعلق زمین سے عناصر اربع سے بنایا اللہ نے آپ کا جسم. مٹی زمین سے, پانی زمین سے, آگ زمین سے, تو میں بولتا رہتا ہوں زمین سے, ہوا زمین, ہوا بھی وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے تو ہوا کا تعلق بھی زمین سے. عناصر اربع سے بنایا اللہ نے آپ کا جسم. ایک ہے جسم ایک ہے روح. اب جسم بنایا ہے زمین سے تو اس کی غذا بھی بنائی زمین سے. بے شک بے شک بے شک بے شک. روح کا تعلق آسمان سے ہے اس کے لیے غذا بھی اتاری ہے آسمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. تھوڑی سی اگر اور میں زحمت دوں آپ کو, میں بھرپور وقت دیکھ رہا ہوں, مجھے احساس ہے کہ جیسے وہ یہ وقت سے چلتے ہیں میں بھی اتنے وقت پر اپنی گفتگو ختم کر دوں. انسان جسم اور روح. جسم عناصر اربع سے بنایا اور کیا کہنے اس مصور کے. سبحان اللہ. کیا کہنے یہ دنیا کا مصور ہوگا. یہ مصور جب تصویر بناتا ہے تصویر بناتا ہے تصویر بنا کے آپ کو دے گا تو کہے گا مٹی سے بچانا دیمک لگ جائے گا, آگ سے بچانا جل جائے گی, پانی سے بچانا خراب ہو جائے گی, ہوا سے بچانا نقوش مٹ جائیں گے. کیا کہنے اس مصور کے. یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے. سبحان اللہ. اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے میں یقین جانے رات صرف 2 گھنٹے سویا. مظفر آباد سے صبح چلا فجر کے بعد. پہلا بیان میں نے پوری روڈ پہ مولانا نعمان حاشی صاحب کے ہاں کیا. اس کے بعد میں چکوال گیا, زور کے بعد وہاں بیان کیا.
اب یہاں کر رہا ہوں، اب عشاء کے بعد میں نے کہیں اور بیان کرنا ہے، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے تھکے ہوئے آپ بالکل فریش اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے، لائٹ چاہیے، اور وہ ایسا مصور وہ اندھیرے میں نہیں بناتا، اندھیروں میں بناتا، سبحان اللہ، اندھیرے میں نہیں، اندھیروں شک میں مادر کا اندھیرا، جلی کا اندھیرا، یوٹرس ریحم کا اندھیرا، یہ مصور روشنی میں بناتا ہے، وہ مصور اندھیروں میں بناتا ہے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر چاہیے، اسے دیکھ کر بناتا ہے، اس جیسی بناتا ہے، اور وہ ایسا مصور ہے، اس نے ایسی تصویر بنائی ہے۔ آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان لگایا جائے، ہر چیز بایو میٹرک کی جائے، کیوں؟ ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں، اور اس نے تو پہلے بتا دیا، اور کائنات والوں میں نے ایسی تصویر بنائی ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ایسا مصور ہے، ایسا مصور ہے کہ ہر ایک کی شکل جدا ہے۔ بلکہ اگر میں تفصیل سے میں نے بات کرنی ہوتی، میں تفصیل سے کروں گا نہیں، تو میں یہ بھی عرض کرتا کہ کوئی شب ایک درخت دیکھ لیں، آپ ایک درخت چن لیں، کوئی شب اس ہر درخت اس جیسا وہ جدا ہے، اس درختوں کے پتے جدا ہیں۔ چلو آپ پر بات لے آتا ہوں، ہر انسان کی شکل جدا ہے، عقل جدا ہے، قسمت جدا ہے، بے شک۔ اور کسی رائٹر ہیں تو میں وہ مثال عرض کرتا ہوں، بعض دفعہ کہیں پر ایوارڈ کی تقریب ہوتی ہے نا، فلاں رائٹر کو آرٹ ایوارڈ دیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس نے اتنے ناول لکھے، اتنی کہانیاں لکھی، اس کے ذہن میں اتنے اسکیچ، اتنے خاکے ہیں، اتنا کچھ لکھا، اتنی کہانیاں لکھی۔ میں اپنے ذوق میں جملہ اہل نظر کے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں، پوری دنیا میں یا لوگ دکھی ہیں یا سکھی ہیں، جی جی، درمیان میں کوئی نہیں۔ اور ایسا مصور ہے جس کا مرضی ہے سکھ سن لو، سکھیوں کا سکھ جدا ہے، دکھیوں کا دکھ جدا ہے، جس کا مرضی سن، سکھیوں کا سکھ جدا ہے، ہر ایک کہانی جدا ہے، دکھیوں کا دکھ جدا ہے، شکلیں جدا، وہ ایسا مصور ہے۔ انسان پر بات لمبی ہو جائے، ادل للناس، ہدایت ہے انسانوں کے، کس کے لیے؟ انسانوں کے، بولیے انسانوں کے۔ کیا ہدایت لے کر آئے؟ آج بکھر گئی امت، بکھر گئی قوم، بکھر گیا معاشرہ، صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا ہے، ہم نے صاحب قرآن کو چھوڑا ہے، ورنہ آج بھی ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم غیر معاشرے کو یہ بتاتے کہ دیکھو ہم قرآن والے ہیں، ہم صاحب قرآن والے ہیں، اس میں کتنا امن ہے، کیسی سلامتی ہے، لیکن افسوس آج محض ہم نے قرآن کو چومنے تک محدود کر دیا، محض قرآن کو ایک اس لیے پڑھتے ہیں کہ سلام ملتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اسے میں نے فرقان بنایا ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، حق علیحدہ کر دیتا ہے، باطل علیحدہ کر دیتا ہے، سچ علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیتا ہے، کھرا علیحدہ کر دیتا ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے۔ اور میں آخری ایک مثال عرض کر کے رخصت ہو رہا ہوں، آج دوپہر بھی میں نے عرض کیا، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا، بچہ تو فوراً والدین پہنچ جاتے ہیں گارمنٹس کی دکان پر کہ ہمیں 0 سائز کا لباس دے دیں۔ بے شک، اسلام آباد میں بھی ہوتے رہتے ہیں، ہوتے ہیں جی۔ بچہ پیدا ہو پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں 0 سائز کا لباس دیں، آ گیا 0 سائز کا لباس۔ بچہ جب 5 سال کا ہوا اب اسے وہ لباس آئے گا؟ نہیں۔ بچہ 10 سال کا ہوا تو اب 5 سال والا لباس آئے گا؟ نہیں۔ بچہ 12 سال کا ہوا اب 8 سال والا لباس آئے گا؟ نہیں۔ ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبر پر پہنچ جاتا ہے، جتنا میرے رب نے شفقت عطا کرنا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب جو اس بچے کے لیے جوان کا سائز لباس کا بنے گا اب یہی رہے گا۔ جی بے شک، بے شک۔ مہمان آ رہے ہیں اور پہنچتے رہیں گے، میں مسرت آدھی یہ بات میں سن لیجئے، میں رخصت ہو رہا ہوں آپ سے۔ اب بچہ جب جوان ہو گیا
اب جو اس کے لباس کا سائز ہے اب یہی رہے گا، بے شک یہی رہے گا، یہی رہے گا، اب یہی رہے گا، یہی رہے گا۔ اگر اس نے جسم کو ڈھانپنا ہے تو لباس یہی رہے گا، یہی رہے بے شک، اگر جسم کو ڈھانپنا ہے تو لباس یہی رہے گا، پھر لباس یہی رہے گا۔ یہ جوان جب بچہ ہو گیا 6 میٹر کپڑا لگتا ہے، جی جی وہ جب 50 سال کا ہو جائے گا تب بھی 6 میٹر لگے گا، جی جی اگر درزی ایماندار نہ ہو جی جی 6 میٹر ہی لگے گا، 6 میٹر گھبرا گئے ہو نہیں 6 میٹر ہی لگے گا۔ اب میرا جملہ سنیے، اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جب بنایا اس وقت تقاضے تھے کچھ، ان تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی، جناب آدم لے کر آئے، کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب نوح نئی شریعت لے کر آئے، کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب ابراہیم لباس لے کر آئے، کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب موسیٰ آئے، جناب عیسیٰ لباس لے کر آئے۔ کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی تو اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا، تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے۔ سبحان اللہ، اور میں بہت چھوٹا ہوں لیکن میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، آپ چاند پہ چلے جاؤ، سیاروں میں چلے جاؤ، زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، جتنی ترقی کر لو، جتنی ترقی کر لو، جتنے جدید مسائل لے کر آؤ، علماء حق کا اسی قرآن سے آپ کو مسائل کا حل بتائیں گے، اس لیے کہ یہ آخری لباس آ گیا ہے۔